انتہائی قابل احترام سامعین گرامی، ذوالحجہ کی انتہا ہے، آخری دن چل رہے ہیں، اور ذوالحجہ کی اخیر میں حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو زخم لگے اور یکم محرم الحرام کو ان کی شہادت ہوئی۔ تو اسی مناسبت سے آج عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے بارے میں چند گزارشات عرض کرنی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا شمار عرب کے ان چند لوگوں میں ہوتا ہے جو پڑھے لکھے تھے، لیکن چونکہ وہ بھی اسی معاشرے کا حصہ تھے جو معاشرہ اعلان نبوت سے پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق و امین کہتا تھا، اور اعلان نبوت کے بعد ساحر، شاعر اور کاہن یہ کہا کرتا تھا۔ ان کے اسلام لانے کا واقعہ بڑا عجیب واقعہ ہے۔ وہ وقت دیکھیں، وہ زمانہ دیکھیں کہ جب گنتی کے 39 لوگ مسلمان تھے، اور وہ بھی اتنے ڈرے اور سہمے کہ تبلیغ کرنا تو دور کی بات، حرم شریف میں جا کر نماز اور دیگر عبادات بھی نہیں کر سکتے تھے، اور مقہور و مجبور جس کا دل چاہتا وہ کسی مسلمان کو تھپڑ لگا دیتا، جس کا دل چاہتا وہ کوڑا اٹھاتا اور وہ برسانے لگ جاتا، جس کا جی چاہتا وہ سر عام چلتے راہ وہ گالیاں نکالنا شروع کر دیتا، بے عزتی کرنے لگ جاتا۔ یہ حالات تھے، اور مسلمان ڈرے اور سہمے ہوئے تھے، مقہور و مجبور تھے، کوئی طاقت نہیں تھی۔ اس اثناء میں ایک رات آئی جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں تشریف لے جاتے ہیں اور وہاں عبادت کرتے ہیں، اور ایک ایسی عجیب دعا مانگتے ہیں کہ جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ دعا بھی مانگی جا سکتی ہے۔ جب وقت ایسا تھا تو اس وقت میں عام طور پر ذہن میں یہ آتا ہے کہ یہ دعا مانگی جاتی کہ اللہ اسلام کو شان و شوکت عطا فرما، اسلام کا دائرہ وہ وسیع فرما، اسلام کو عزت اور رونق عطا فرما، اور مسلمانوں پر جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں اے اللہ ان کو ختم فرما۔ تو اس قسم کی دعائیں ذہن میں آتی ہیں، لیکن نظر نبوت یا انتخاب نبوت آپ دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حالات میں کیا دعا مانگی۔ ان حالات میں دعا مانگی اے اللہ، یہ 2 اشخاص کا میں نام لیتا ہوں، عمر ابن ہشام یا عمر بن خطاب، اے اللہ ان میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ یہ آپ علیہ السلام نے دعا مانگی، اور دیکھیں اس دعا میں آپ دیکھیں ذرا جھانک کر کہ اس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 اشخاص کو نامزد کیا، اور انتخاب وہ چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ کی ذات پر۔ تو گویا کہ یہ دعا یوں تھی کہ اے اللہ میں 2 اشخاص کا نام لیتا ہوں، آپ کو ان 2 میں سے جو ہستی پسند ہے، جو ہستی محبوب ہے، اور جس کو آپ اس قابل سمجھتے ہیں کہ ان کے ذریعے سے اسلام کا جھنڈا بلند ہو، اسلام کی عزت اور توقیر ہو، اے اللہ اس کو ایمان کی دولت عطا فرمائیے اور اس کے ذریعے سے اپنے دین کا جھنڈا بلند کر دیجیے۔ تو یہ دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی۔ اس دعا کے بعد جو ظاہری، اب یہ تو حقیقی سبب ہے،
اور جو ظاہری اسباب ہیں وہ کیا ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک دن اٹھے، تلوار انہوں نے نکالی اور گھر سے نکل پڑے۔ اب ماشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ وجیح تھے، لمبے قد کے تھے، چہرے پر جلال تھا، اسی لیے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا، اے عمر تو جس راستے سے چلے شیطان راستہ بدل لیتا ہے، تو چہرے پر کیا روب ہوگا۔ اچھا میں آپ کو ایک بات سناتا ہوں، ہم جب پڑھتے تھے یہاں رائمن میں تو ہمارے اساتذہ میں سے ایک استاد تھے عمر احمد صاحب، وہ بھی ماشاءاللہ وجیح اور صحت مند، اونچے قد کے تھے، یقین جانیں ان کو دیکھ کر ہمارا شیطان بھاگ جاتا تھا۔ اور ویسے تو عصر کے بعد کھیل کی حاضری باہر میدان میں ہوتی تھی، لیکن طلبہ کیا کرتے، کچھ جاتے کچھ نہ جاتے، مطلب کسی نے چھٹی لے لی کہ جی میں نے بازار جانا ہے، کوئی خریداری کرنی ہے، کسی نے کہا کہ جی میں نے کپڑے دھونے ہیں، کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ کہا، مطلب آدھے طلبہ جاتے ہی نہیں۔ لیکن جس دن انہیں پتہ چلتا تھا کہ استاد جی عمر احمد صاحب حاضری لے رہے ہیں تو بلا کسی تخصیص کے سارے پہنچ جاتے تھے کہ آج تو استاد جی عمر صاحب ہیں اور آج خیر نہیں۔ اور جب ان کی نگرانی ہوتی تھی تو کچھ سانس بھی اونچی آواز سے نہیں لیتا، مطلب یہ عالم ہوتا تھا۔ تو میں کبھی کبھی سوچتا تھا کہ آج کے زمانے کی عمر کا روب کا یہ عالم ہے، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم والے زمانے کے عمر کا کیا معاملہ ہوگا اور ان کے روب کا کیا عالم ہوگا۔ شیطان ویسے راستہ تو نہیں بدلتا تھا، تو ناموں کا اشتراک تھا، شاید اس کا اثر تھا۔ تو اب آپ تھوڑا سا تصور کریں کہ ایسی باروب اور سربر آوردہ شخصیت، انہوں نے تلوار اٹھائی ہوئی ہے ہاتھ میں اور جا رہے ہیں اور چہرے پر غصہ بھی ہے۔ تو اچانک سے بنی زہرہ کا ایک شخص ملا، انہوں نے کہا کہ عمر کہاں کے ارادے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ غصے میں بولے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہوں، ان کی وجہ سے ہمارے ہاں تفرقہ پیدا ہو گیا، لوگ آپس میں جھگڑنے لگ گئے، تو میں اس تفریقے کو ختم کرنے لگا ہوں، جھگڑے کی بنیاد ختم کرنے لگا ہوں، اور میں آج اس قصے کو ہی تمام کرنے لگا ہوں، ان کو میں قتل کر دوں گا، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ یہ بات جب انہوں نے سنی تو وہ کہنے لگے، عمر بنو ہاشم اور بنو زہرہ سے مطمئن ہو گئے ہو، کیا وہ انتقام نہیں لیں گے؟ تو یہ خود بھی بنو زہرہ کے تھے، تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ سمجھ گئے کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ ان کی طرفداری کر رہے ہیں اور یہ بھی اسلام لا چکے ہیں۔ تو کہنے لگے کہ تو بھی بے دین ہو گیا ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ مجھے چھوڑ، پہلے اپنے گھر کی خبر لے، مجھے پتہ چلا ہے کہ تمہاری بہن اور بہنوئی بھی مسلمان ہو چکے ہیں۔ بس یہ بات سننی تھی کہ غصہ اور زیادہ بڑھ گیا، غصے میں بپھرے ہوئے اپنی بہنوئی کے ہاں گئے، تو وہاں حضرت خباب رضی اللہ عنہ ان حضرات کو قرآن کی تعلیم دے رہے تھے اور سورہ طٰہٰ پڑھا رہے تھے۔ تو انہوں نے دروازے پر جا کر غصے میں دستک دی۔ اب جب دستک دی تو اندر سے پوچھا گیا، یہ گھبرا گئے، یہ دستک تو عمر کی لگتی ہے اور انتہائی غضبناک دستک ہے، جیسے آج کل بیل بجائے، کوئی بار بار تیز بیل بجائے تو نہیں اندازہ ہو جاتا کہ اللہ خیر کرے۔ تو پوچھا کون ہے؟ انہوں نے کہا عمر۔ بس یہ آواز سننی تھی کہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ تو اندر چھپ گئے، انہوں نے کہا آج میری خیر ہے۔ دروازہ کھولا گیا، حضرت عمر اندر آئے، کہنے لگے کیا کر رہے تھے؟ آوازیں تو سن لی تھی۔ تو ان کے بہنوئی نے کہا کہ بس آپس میں بات چیت کر رہے تھے۔ اچھا، مجھے پتہ چلا ہے کہ تم لوگ بے دین ہو گئے ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اب دیکھیں، ایمان جرت پیدا کرتا ہے، ایمان انسان کو بزدل نہیں بناتا۔ انہوں نے کہا
عمر جو کلمہ ہم نے پڑھا ہے اگر وہ حق کا کلمہ ہو اور جو تمہارا دین ہے وہ گمراہی کا دین ہو تو پھر بس یہ بات سننی تھی کہ ان کو زمین پر پرکھا اور بے تحاشا مارنا شروع کر دیا۔ بہن قریب آئی تو ان کے منہ پر تماچا دے مارا تو ان کے منہ سے خون نکل آیا۔ جب بہن کا خون دیکھا اور کچھ نہ کچھ مار کر غصہ بھی ٹھنڈا ہو چکا تھا تو پیچھے ہٹ کر بیٹھ گئے اور کہنے لگے کہ اچھا دکھاؤ کیا پڑھ رہے تھے۔ تو اب دیکھیں ہمشیرہ کو تھپڑ بھی لگا ہوا ہے، یہ سارے معاملات ہیں۔ کہنے لگیں عمر وہ جو ہم پڑھ رہے تھے نا اس کے پڑھنے کے بھی کچھ آداب ہیں، پہلے آداب سیکھو پھر دیں گے، بغیر آداب کے اس کو نہیں تم ہاتھ لگا سکتے۔ طہارت حاصل کرو، وضو کرو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے طہارت حاصل کی اور پھر ان کے سامنے وہ جو بھی کاغذ سے یا جو بھی چیز تھی جس پر لکھا تھا وہ پیش کیا تو اس میں لکھا تھا طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی الرحمن علی العرش استوى له ما فی السماوات وما فی الارض وما بینہما وما تحت الثری۔ قرآن تھا اور وہ عرب تھے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ پڑھے لکھے تھے، وہ پڑھتے چلے گئے اور قرآن ان کے اندر اترتا چلا گیا اور اندر سے پگھلتے چلے گئے، کفر پگھل گیا، قرآن جیت گیا، قرآن کی آیات جیت گئیں، اندر سے بدل گئے۔ اب چہرے کے تاثرات بتا رہے ہیں کہ عمر بدل رہا ہے۔ حضرت خباب رضی اللہ عنہ نے جب حالات کا بدلنا دیکھا تو اندر سے نکل آئے اور کہنے لگے عمر خوشخبری ہو، اس لیے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے یہ دعا سنی تھی، اللہم اعز الاسلام باحد الرجلین، اے اللہ عرب کے ان دو سردار اور دو معزز شخصیات میں سے کسی ایک کے ذریعے سے اسلام کو عزت دے دے۔ لگتا ہے عمر تیرے حق میں نبی کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کہنے لگے کہ مجھے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ آپ علیہ السلام کہاں ہیں؟ خباب فرمانے لگے کہ صفا پہاڑی پر حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف فرما ہے، وہیں تعلیم حاصل کی جاتی تھی اور وہیں عبادت کرتے تھے۔ اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ حضرت خباب رضی اللہ عنہ ساتھ ہیں، اب حضرت ارقم رضی اللہ عنہ کے ہاں تشریف لے گئے۔ جب دور سے آتا دیکھا صحابہ نے تو آپ علیہ السلام کو خبر دی، گھبرا گئے، یا رسول اللہ عمر آ رہے ہیں اور تلوار ہاتھ میں۔ اگر عمر شیر تھے تو ایک اور شیر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھی تھے۔ ان 39 مسلمانوں میں سے ایک حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ بھی تھے، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رضائی بھائی بھی تھے۔ انہوں نے کہا گھبراؤ نہ، اگر خیر کے ارادے سے آ رہے ہیں تو بہت اچھا، اگر عمر کا خیر کا ارادہ نہیں ہے تو انہی کی تلوار سے ان کے سر کو قلم کروں گا، کیونکہ وہ بھی اسد اللہ و اسد رسول ہی تھے، اللہ اس کے رسول کے شیر تھے۔ یہ وہ صحابی تھے جو جنگ کے اندر دونوں ہاتھوں میں تلوار لے کر لڑا کرتے تھے۔ اب جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ وہاں پہنچے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت وحی نازل ہونا شروع ہو گئی۔ جب اس کے اثرات ختم ہوئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو فرمایا عمر کیا اسلام لانے کا وقت نہیں آیا؟ عمر اسلام قبول کرنے میں کیا دیر ہے؟ بس یہ سننا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ، فوری طور پر کلمہ پڑھ لیا اور حلقہ اسلام کے اندر داخل ہو گئے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے کلمہ پڑھنے پر وہاں موجود صحابہ کرام نے اس جوش اور جذبے سے نعرے تکبیر بلند کیا کہ
کعبۃ اللہ کی، مکہ مکرمہ کی یہ جو وادی تھی وہ اس نعرے سے گونج اٹھی، اور جو حرم کے اندر مشرکین بیٹھے تھے وہ پریشان ہو گئے کہ کیا ہو گیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سینے پر ہاتھ رکھا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ اے اللہ عمر کے سینے کو، عمر کے دل کو ہر قسم کے میل سے صاف فرما دے، اور اے اللہ عمر کے دل کو ایمان سے بھر دے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ایمان کی حالت میں جس نے دیکھا وہ صحابی ہے، اور ایمان کی حالت میں دیکھ کر اس کا ایمان جس درجے اور لیول پر پہنچا ہے، بعد والی امت ساری زندگی بھی سجدے کرے، محنت کرے، ایمان کے اس لیول تک نہیں پہنچ سکتی، تو اس شخص کے، اس ہستی کے ایمان کا آپ کیسے اندازہ لگائیں گے جن کے سینے پر ہاتھ رکھ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا کی تھی، اے اللہ ان کے سینے کو ایمان سے بھر دے۔ ان کے ایمان کا کیا عالم ہو۔ یہ سارا معاملہ ہو گیا۔ اب عبادت کا وقت آیا تو ابھی تک تو عبادت کہاں کی جا رہی تھی، وہیں گھر کے اندر چھپ کر عبادت کی جاتی تھی۔ جب عبادت کا وقت آیا، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اے اللہ کے رسول کیا ہم حق پر نہیں ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کیوں نہیں، ہم حق پر ہیں۔ فرمانے لگے اگر ہم حق پر ہیں تو پھر چھپ کر عبادت نہیں کریں گے، ہم سرعام علی الاعلان کعبۃ اللہ کے اندر جا کر، حرم کے اندر جا کر عبادت کریں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے یہ فیصلہ جب یہ بات عرض کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو تھوڑے سے صحابہ تھے تو ان کی دو جماعتیں بنائیں، دو ٹولیاں بنا دی۔ ایک جماعت کے آگے آگے اسد اللہ و اسد رسولہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ وہ آگے آگے چل رہے تھے، اور دوسری جماعت کے آگے آگے حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ عنہ چل رہے تھے۔ آپ اندازہ لگائیں جو تھوڑی دیر پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے گھر سے نکلے تھے، اب آپ علیہ السلام کی دعا اور قرآن کی برکت سے بدل چکے ہیں، اور صرف مسلمان ہی نہیں ہوئے، قیادت کے اس مرتبے پر فائز ہوئے ہیں کہ باقاعدہ ایک جماعت کی قیادت کرتے ہوئے تشریف لے جا رہے ہیں۔ اور اس شان کے ساتھ اس دن حضرات صحابہ کرام مکہ مکرمہ اور مطاف کے اندر داخل ہوئے کہ ایک جماعت کے آگے آگے سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ عنہ تھے، اور دوسری جماعت کے آگے آگے حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ تھے۔ اور اس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ نے عمر کے قلب و لسان کے اوپر حق کو جاری کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نے عمر کو فاروق بنایا، اور ان کے ذریعے سے حق اور باطل کے درمیان فرق کو واضح کر دی۔ صحابہ کہتے ہیں، حضرت صہیب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس دن سے پہلے کبھی ہم نے حرم شریف کے اندر آ کر عبادت نہیں کی، اس دن سے پہلے ہم مقہور تھے، اس دن سے پہلے ہم لرزاں و ترساں تھے، ہمیں پیٹا جاتا تھا، ہمیں برا بھلا کہا جاتا تھا، ہم اپنے اوپر ہونے والے ظلم و ستم کا بدلہ نہیں لے سکتے تھے، لیکن اس دن کے بعد ہم بھی سینہ چوڑا کر کے چلنے لگ گئے۔ اب کوئی ہمیں کچھ کہتا تھا تو ہم آگے سے اس کو سناتے تھے، کوئی ہمیں سزا دیتا تھا، کوئی ہمارے اوپر ظلم کرتا تھا تو ہم بدلہ لیتے تھے، اور ہم علی الاعلان حرم شریف کے اندر عبادت بھی کرنے لگ گئے اور بیت اللہ کا طواف بھی کرنے لگ گئے۔ دیکھا ہے کہ نظر نبوت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا مانگا، یہ دعا نہیں کی کہ اے اللہ اسلام کو عزت عطا فرما، اے اللہ عمر ابن ہشام یا عمر بن خطاب میں سے کسی ایک کو عطا فرما، اور ان کے ذریعے سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے تو بے شمار فضائل ہیں، ان میں سے ایک فضیلت مشہور ہے، اے عمر تو جس راستے سے چلے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا۔ ایک فضیلت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک رات خواب دیکھا اور مجھے دودھ پیش کیا گیا
میں نے وہ دودھ پیا اور خوب پیا، یہاں تک کہ وہ دودھ میرے ناخنوں سے جاری ہو گیا، پھر وہ بچ گیا تو میں نے بچا ہوا دودھ عمر کو دے دیا۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا علم، اس کی تعبیر علم ہے۔ اور اسی طرح ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ مجھے مختلف لوگ پیش کیے گئے، ان میں کسی کے جسم کے اوپر لباس تھا، یعنی قمیص تھا سینے تک، کسی کا قمیص تھا ناف تک، کسی کا قمیص تھا گھٹنوں تک، کسی کا قمیص اس سے لمبا تھا۔ عمر مجھے پیش کیے گئے تو ان کے اوپر اتنا لمبا قمیص تھا کہ جو زمین پر گھسٹ رہا تھا۔ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ اس کی کیا تعبیر ہے؟ تو فرمایا اس کی تعبیر دین ہے، کہ دین اس کی تعبیر ہے۔ تو اسی طرح مشہور فضیلت ہے کہ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لو کان بعدی نبی، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو وہ عمر بن خطاب ہوتے، کہ ان کے اندر اللہ نے وہ صفات جمع فرما دی کہ جو ایک نبی میں ہونی چاہیے تھی، وہ صفات عمر رضی اللہ عنہ کے اندر ہیں۔ اور ایک مرتبہ آپ علیہ السلام کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت عمر تھے، اور آپ احد پہاڑ کے اوپر تھے، تو احد پہاڑ ہلنے لگا، اس کے اندر جنبش پیدا ہوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے احد تو کیوں ہلتا ہے؟ تجھے پتہ نہیں ہے تیرے اوپر ایک نبی ہے، ایک صدیق ہے اور ایک شہید ہے؟ تو دیکھیں کہ اس کے اندر ایک عجیب فضیلت آپ علیہ السلام نے بیان فرما دی کہ نبی، صدیق اور شہید۔ تو اس وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ یہ دعا کیا کرتے تھے کہ اے اللہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شہر میں شہادت کی موت عطا فرما۔ تو وہی دعا قبول ہوئی۔ پہلے خواب دیکھا تھا، خواب یہ دیکھا کہ ایک سرخ رنگ کا مرغ ان کے پیٹ پر آ کر بیٹھا ہے اور اس نے 3 ٹھونکیں ماری ہیں۔ اس کی وجہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ اندازہ ہو گیا تھا، اور انہوں نے پہلے سے ارشاد فرما دیا تھا کہ لوگوں میرا دنیا سے جانے کا وقت قریب آ گیا ہے۔ تو جب فجر کی نماز کے لیے حضرت عمر تشریف لے گئے تو ابو لؤلؤ فیروز مجوسی وہ کہیں محراب کے اندر چھپا ہوا تھا۔ اس زمانے میں لائٹنگ کا تو انتظام تھا نہیں، اندھیرا تھا۔ تو جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلی رکعت میں تلاوت شروع کی تو وہ محراب سے نکلا اور زہر آلود خنجر سے 3 کاری وار ان کے پیٹ پر کیے، اور اس کے بعد جب یہ وار ہوئے تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر گر پڑے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ آگے بڑھے تاکہ نماز مکمل کروائیں، تو انہوں نے مختصر تلاوت کر کے نماز کو مکمل کیا۔ پیچھے صحابہ کرام کی صفیں بندھی ہوئی تھیں۔ اب اس نے یہ چاہا کہ میں ان صفوں کو توڑ کر نکلوں، لیکن وہ ان صفوں کو توڑ نہ سکا، اور اسی اثناء میں اس نے اپنے راستہ بنانے کے لیے 13 صحابہ کرام کو خنجر سے زخمی کیا، جن میں سے 7 صحابہ کرام بعد میں شہید ہو گئے اس کے خنجر کے وار کی وجہ سے، کیونکہ وہ زہر آلود تھا۔ نماز کے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو وہاں سے اٹھایا گیا، اور جب اس کو پکڑنے کی کوشش کی گئی تو اس نے جب دیکھا کہ میں اب پکڑا جاؤں گا، بھاگ تو سکتا نہیں، تو اس نے خودکشی کی، اپنے آپ کو قتل کر لیا۔ تو اس طریقے سے اس کا قصہ تو ختم ہوا۔ یہ جو خنجر لگے تھے یہ 27 ذو الحجہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ خنجر لگے ہیں، اور بدھ والے دن، بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ، یہ ان دنوں کے اندر حضرت عمر رضی اللہ عنہ زخمی رہے ہیں اور خون بہتا رہا ہے، اور کوئی بھی چیز اگر کھلائی جاتی تھی، دودھ پلایا جاتا تھا تو وہ پیٹ کے راستے سے نکل جاتا تھا۔ اتوار والے دن، 1 محرم الحرام کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ شہید ہو گئے انہی زخموں کی وجہ سے۔ علماء نے مختلف انداز سے، اپنے اپنے انداز سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی شان بیان کی ہے۔ ایک بڑے عالم فرماتے ہیں کہ جتنے بھی صحابہ تھے
سب مرید رسول تھے، سب صحابہ کیا تھے؟ مریدین رسول تھے، یعنی کہ اراد یرید سے یہ لفظ بنتا ہے چاہنا، تو مرید مطلب چاہنے والے۔ سب صحابہ مرید رسول تھے، عمر مراد رسول تھے، یعنی سارے صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والے، یعنی آپ علیہ السلام کے مرید بن کر آئے، لیکن حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد بن کر آئے، ان کو اللہ تعالیٰ سے مانگا، اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ عطائے ربانی بن کر آئے، اللہ کی عطا بن کر وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو ملے ہیں۔ ان کی زندگی کے واقعات تو بہت سارے ہیں، وقت ہمارا ختم ہو چکا ہے، لیکن اس گفتگو کے اندر صرف میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ تاریخ عالم کے اندر بہت سارے جرنیل اور بہت سارے حکمران گزرے ہیں، لیکن آپ جتنی بھی تاریخ پڑھ لیں، عدل و انصاف کو دیکھیں، رعب و دبدبہ کو دیکھیں، اور نئی نئی ایجادات کو دیکھیں، تو سب جرنیلوں اور سب فاتحین کا سر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے جھکا ہوا ہے۔ ان کی تاریخ، ایسے حکمران، ایسے خلفاء، وہ تاریخ عالم پیش کرنے سے عاجز ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے ہیروز کے بارے میں وہ ہمیں پتہ رہنا چاہیے، ہمیں ان کے بارے میں علم ہونا چاہیے، اور ہمیں ان کی زندگی کو پڑھنا چاہیے۔ ان کی زندگی، جو حکمران ہیں ان کے لیے بھی ان کی زندگی ایک عمل اور سبق دیتی ہے، اور جو ایک عام پبلک کا آدمی ہے اس کے لیے بھی ان کی زندگی میں سبق ہے۔ ہم سب یہ ارادہ کریں کہ انشاءاللہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی سیرت کو پڑھیں گے، تفصیل سے پڑھیں گے، اور پھر ان کے جو روشن پہلو ہیں ان کو اپنی زندگیوں کے اندر لانے کی کوشش کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔